بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس معدن كمعدن الذهب والفضة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں، مختصر سا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث جو پڑھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا اور سب سے بھلا آدمی وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اور سب سے بھلا اور سب سے بہتر آدمی اور انسان وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو اچھی باتیں سمجھائے، یہ سب سے بھلا آدمی ہے۔ اور دوسری حدیث جو پڑھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ، انسان اس طرح کے ہیں جس طرح کے سونے اور چاندی کی زمین کے نیچے کان ہوتی ہے، جس کو ہم کھان بولتے ہیں۔ پہلی حدیث سب سے بھلا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ سمجھ گئے نا؟ الٹا کیا ہوگا؟ سب سے خراب آدمی کون ہے؟ جو لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ اور حدیث شریف میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کو ماننے والا نہ ہو، چاہے وہ ہمارا دوست ہو یا چاہے ہمارا دشمن ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ حدیث نے یہ کہا کہ تمہارے ذریعے سے، تمہاری ذات سے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے جسم سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کا کہا۔ اب اگر یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو ہمیں نقصان پہنچانا چاہیے کہ نہیں؟ تو حدیث میں یہ نہیں کہا۔ ہماری ذات سے کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اب ہم لوگوں کو فائدہ کب پہنچا سکیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح فائدہ پہنچائیں۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ کہ لوگ گالی دیں، لوگ ہمارے حق میں برا چاہیں، لوگ ہمارے خلاف پلاننگ بنائیں، تو آیا ہمیں ان کے خلاف بنانا چاہیے یا نہیں؟ تو حدیث میں کہا کہ نہیں، تم نہیں بنا سکتے ہو۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر وہ تمہارا دشمن بھی ہے، تمہارے لیے پلاننگ بھی بنا رہا ہے، تو تم ان کے حق میں دعا کرو اور یہ کہو کہ اللہ وہ جانتا نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، اس لیے وہ پلاننگ بنا رہا ہے، اس لیے ہمارے خلاف سوچ رہا ہے، اس کو صحیح سمجھ دے، صحیح ہدایت دے۔ تو ہم اس کے حق میں کیا کرنے والے بن گئے؟ نفع پہنچانے والے۔ پھر چاہے وہ ہمارے پاس موجود ہو یا موجود نہ ہو، ہم موجود ہیں تو اپنے جسم سے فائدہ پہنچائیں، اور اگر موجود نہیں ہے تو ہماری زبان سے ان کے حق میں بھلائی کی
اور خیر کی دعا کر کے ان کو نفع پہنچائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم جو یہاں آئے ہیں تو ہم بالکل اس طرح آئے ہیں کہ ہم کچھ لے کر جائیں، اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے، نالج، علم اور آخرت کی فکر کو حاصل کرنے کا مقام اور جگہ ہے۔ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر، ہم اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو اور اپنی ہر چاہت والی چیز کو چھوڑ کر آئے۔ کوئی آدمی، کوئی بچہ، کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گھر چھوڑنا چاہے، اپنے ماں باپ سے دور ہو، اپنے دوست احباب سے دور ہو، اپنے بھائی بہن سے دور۔ ہر ایک کی تمنا اور طلب کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے گھر پر رہوں، میں اپنی جگہ پر رہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں، میں اپنے بھائی بہن کے ساتھ رہوں، میں اپنے دوست احباب کے ساتھ رہوں۔ ہر ایک کی ایک ہی چاہت ہوتی ہے نا، چاہے پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی۔ اس لیے کہ وہاں جو خوشی ملتی ہے وہ ان سے دور ہو کر خوشی نہیں ملے گی۔ کوئی اپنے ماں باپ سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے اعزاء اقارب سے دور رہے گا تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں اجنبی جگہ میں ہوں، مجھے یہاں مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے آپ خود کے عمل سے سوچیے، جب چھٹی ہوتی ہے اور چھٹی کا دن ہوتا ہے تو چھٹی کے بعد آپ یہاں 5 منٹ بھی رہنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، بولو نا یار، ہے؟ بلکہ چھٹی سے پہلے آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ چھلے گھنٹے میں ماں باپ آ جاوے، بلانے کے لیے آ جائے، یا یہ ہے کہ بس دیکھتے ہیں کہ پہلے بس کتنے بجے ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کو یہاں پڑھنا نہیں ہے یا کیا ہمارے کوئی دشمن ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر جائیں گے، ہم اپنے دوست احباب سے ملیں گے، اپنے بھائی بہن سے ملیں گے، اپنے ماں باپ سے ملیں گے، اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے، یہ اندر کی خوشی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو پہلا دن ہے، میں تمہاری طرح اردو بولوں تو سمجھ میں آ جائے گا نا، ہیں؟ تم کیا سوچو گے کہ یار ابھی کہاں جانا ہے، ابھی تو بہت دیر ہے، کوئی چھوکرے آئے بھی نہیں ہوئیں گے، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ اور پھر ہم لیٹ آتے ہیں، کیوں کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب وطن کو چھوڑیں گے تو یہاں وہ مزہ نہیں آئے گی جو مزہ گھر پر آئے گی، یہاں پر وہ اچھا نہیں لگے گا جو گھر پر اچھا لگتا تھا۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، ایک کیا انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو اور ان جگہوں کو اور ان محبوب چیزوں کو ہم چھوڑ کر آئے تو اس کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے طالب علم، اچھے اسٹوڈنٹ اور اچھے انسان بن جائیں، تاکہ ہماری ذات سے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گاؤں والوں کو اور پوری دنیا کو فائدہ پہنچے۔ اس کے لیے ہم یہاں آئے بھی ہیں۔ اب جب آ چکے ہیں تو عزیز طلبہ، اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ 2 بات کہہ کر میں پوری کر دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو یہاں پر اس طرح رہنا ہے کہ 1 منٹ بھی میری ضائع نہ ہو، 1 منٹ بھی میری بیکار نہ ہو، 1 منٹ بھی میری ہے وہ قیمتی بن جائے۔ اس کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو صبح سے لے کر شام تک اور رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک نظام الاوقات، اپنے خود کا ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ یہ کسی کو کہے یا کوئی کہے یا نہ کہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم خود اپنی ذات کے مالک ہیں۔ مجھے کیسے رہنا ہے، مجھے یہاں کیا کرنا ہے،
میاں کیوں آیا ہے اور مجھے یہاں سے کیا لے کر جانا ہے، ایک خود آپ اپنے اندر سوال پیدا کرو کہ بھائی میں یہاں کیوں آیا ہوں، میرے ماں باپ اتنا خرچہ مجھ پر کیوں کرتے ہیں، اب میں کیوں آیا ہوں، میرے ماں باپ مجھ پر اتنا سارا خرچ کیوں کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب خود آپ تلاش کرو کہ مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں دینی اور دنیاوی علم حاصل کروں، اس لیے مجھے میرے ماں باپ نے یہاں بھیجا ہے اور میرے اوپر پیسے خرچ کر۔ اب علم حاصل کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اب مجھے میرے استاذوں نے کیسے یہاں رہنا سکھایا، میرے ٹیچروں نے یہاں مجھے کیسے یہاں رہنا سکھایا، میں میرے استاد کے پاس سے کیا علم حاصل کرتا ہوں، میں میرے ٹیچر کے پاس کون سی نالج حاصل کرتا ہوں، ان کو سوچنا ہے۔ اب مجھے ٹیچر نے کیا بتلایا، مجھے استاد نے کیا بتلایا، اس پر ہمیں محنت کرنا ہے، تو خود بخود آپ نفع پہنچانے والے بن جائیں گے۔ اب جب نفع پہنچانے والے بن گئے تو سمجھ لو اس حدیث پر عمل کرنے والے بن، اس لیے کہ آپ کے استاذ، آپ کے ٹیچر، آپ کے سر آپ کو کیا سکھاتے ہیں کہ آپ بہترین اسٹوڈنٹ بنو، بہترین طالب علم بنو، بہترین آپ انسان بنو۔ ٹیچر کو آپ کے کب خوشی ہوتی ہے؟ جب آپ کا ایگزام ہوتا ہے، جب آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہے اور آپ فرسٹ نمبر لاتے ہیں تو ٹیچر بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ بھی۔ ٹیچر کب خوش ہوئے؟ جب آپ سے ٹیچر کو فائدہ ہوا۔ آپ سے کیا ٹیچر کو فائدہ ہوا؟ کہ ٹیچر نے جو آپ پر محنت کی تھی اور آپ کو پڑھایا تھا، مین و ان آپ نے وہ علم حاصل کر لیا، وہ نالج حاصل کر لیا، تو گویا کہ ٹیچر کے بتائی ہوئی باتوں پر آپ نے عمل کیا تو ٹیچر خوش ہو گئے کہ یہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے، یہ طالب علم اچھا ہے۔ تو اب خوش کرنا یہ سب سے بڑا نفع ہے، خوش کرنا سب سے، آپ نے خوش کر دیا، ان کو نفع پہنچ گیا اور آپ پر محنت کی، آپ نے علم حاصل کر لیا، آپ نے نالج حاصل کر لیا، تو اپنے اندر ایک سمجھداری قسم کی آپ نے علت بیان کر دی کہ میں سمجھدار ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس چیز سے نفع پہنچے گا فیوچر میں اور کس چیز سے نقصان پہنچے گا، تو میں نے فائدے حاصل کرنے والی چیز کو حاصل کر لیا، یا آپ کو نفع ہوا تو ٹیچر کو بھی نفع ہوا اور آپ کو بھی نفع ہوا۔ اس لیے دوسری جو حدیث پڑھی اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الناس، لوگ دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ زمین کے نیچے خزانہ دفن کیا ہوا ہو، جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اس طرح کان۔ اب زمین تو یکسائی ہے اور تمام تر زمین اوپر جو ہوتی ہیں وہ یا تو مٹی والی ہوگی، دھول والی ہوگی، یا تو پتھر والی ہوگی، ظاہر کے اندر وہ سخت ہے یا اس میں کوئی نفع کی چیز نہیں، لیکن ماہر اور جانکار جانتا ہے کہ کون سی جگہ میں کون سی چیز نکلے گی۔ کبھی زمین کے نیچے سے سونا نکلتا ہے، کبھی زمین کے نیچے سے چاندی نکلتا ہے، کبھی زمین کے نیچے سے پیٹرول نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، کبھی زمین کے نیچے سے قیمتی پتھر نکلتا ہے، ہم کو سب معلوم ہے، ہوتا ہے نہیں؟ کہیں پیٹرول بنتا نہیں ہے، کہیں ڈیزل بنتا نہیں، کہیں ماربل بنتا نہیں، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن ماہر لوگ اس پر محنت کرتے ہیں، زمین کی کھودائی کرتے ہیں، پھر اس سے قیمتی چیزوں کو نکالتے۔ اسی طریقے سے ہر ایک انسان میں، ہر ایک طالب علم بہترین صلاحیت ہیں، اس کو اللہ نے ذہن دیا، دماغ دیا، طاقت دی، قوت دی۔ اب یہ بچہ، یہ انسان، یہ اسٹوڈنٹ محنت کرے گا اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنے جسم سے، اور محنت کر کے اپنے آپ کو ہیرا بنا لے گا۔ اب محنت کرے گا، جیسے دنیا میں سب لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر لوگ محنت کر کے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ماہر لوگ جب محنت کرتے ہیں تو زمین کے نیچے سے خزانہ نکالتے،
اسی طریقے سے عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مدرسے میں، ہاسٹل اور اسکول میں بھیجا ہے، تو اب آپ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ ماہر طالب علم ہو، آپ ہوشیار طالب علم ہو، آپ سمجھدار اسٹوڈنٹ ہو۔ اب آپ کو اپنے آپ پر محنت کرنی ہے۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں بہت وقت ضائع کر دیا اور سرکار نے ہم کو پاس بھی کر دیا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم 0 ہیں، اور 10ویں میں پاس ہو گئے، 8ویں میں پاس ہو گئے نا، بغیر ایگزام کے۔ اب یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر نالج تو نہیں ہے، لیکن خوشی یہ ہوتی ہے کہ مجھے 10ویں کے پاس کی سرٹی مل گئی۔ تو یہ سرٹی کا مل جانا اور پاس ہو جانا یہ اصل کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہمارے اندر کتنا نالج آیا اور ہم سے کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ میں اپنے نفع کی، نقصان کی چیزوں کو کیسے سمجھ سکوں گا؟ میرے اندر آیا نالج ہے یا نہیں؟ اگر نالج ہے اور ہم جس وقت آئے تھے اس وقت سے ابھی جو ہے اس میں ہمارے اندر خود بدلاؤ آیا ہے، خود تبدیلی آئی ہے، تب تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر فائدہ ہوا ہے۔ اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی نالج نہیں آیا، کوئی سمجھداری نہیں آیا اور سال پورا ہو گیا، تو سمجھ لو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کا نقصان کیا۔ سب سے بڑا نقصان دنیا میں جو ہوتا ہے وہ ٹائم کو، وقت کو ضائع کرنا، برباد کر دینا۔ اور یاد رکھو، دنیا کی سب چیزیں ممکن ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی، لیکن ٹائم چلا گیا وہ ٹائم کبھی نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پیسے ختم ہو گئے، پیسے مل جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی چیزیں گم ہو گئی، وہ واپس آ جائے، لیکن دنیا میں اگر آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا نا تو وہ ٹائم پھر آئے گا نہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات کا دن پورا ہو رہا ہے، اور سال کون سا ہے؟ 1422، سوری، اچھا ماشاءاللہ 2021۔ اب سمجھ لو آج کی تاریخ 25 نومبر، ٹھیک ہے نا کہ 26 ہے؟ 2021 کی 25ویں نومبر کی جمعرات کی رات، جمعہ کی رات پوری زندگی واپس آئے گی؟ آئے گی؟ کبھی نہیں آئے۔ ہاں آئے گی 2022 کی، 2023 کی، لیکن 2021 کی یہ وقت چلا گیا، نہیں آئے۔ تو یہ وقت چلا گیا تو دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار اگر قیمتی بنا لیا تو ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے لیے ٹائم قیمتی بنے گا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اور جنت میں ہر چیز ملے گی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ قرآن نے یوں کہا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے اندر چاہت پیدا ہوگی، تمہاری تمنا ہوگی، خواہش ہوگی، وہ ہر چیز حاضر ہوگی۔ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارے دل میں ارادہ ہوا کہ یار مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ رب العالمین فوراً اس چیز کو حاضر کر دیں گے۔ پھر بھی وہاں جنت میں جب جنتی چلا جائے گا تو وہ کسی نہ کسی چیز پر افسوس کرے۔ وہ کس پر افسوس کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو ٹائم اس نے بیکار ضائع کیا ہوگا اور کوئی فائدے کا کام نہیں کیا ہوگا اور کوئی اچھا کام اس ٹائم میں نہیں کیا ہوگا، وہ ٹائم جو اس کا بگڑا ہوگا نے وہ جنت میں بھی افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں وہ ٹائم بگاڑتا نہیں تو مجھے کتنا یہاں فائدہ ہوتا۔ اور کیا جتنا وقت یہاں قیمتی بنایا ہوگا اس حساب سے اللہ رب العالمین جنت کے درجات کو بلند کریں گے۔ اب جو ٹائم اور سیکنڈ ہماری ضائع ہوئی ہیں وہ جنت کے درجات جو ہم کو ملنے والے ہیں
وہ درجات ہم کو کم ملیں گے۔ تو اب ایک آدمی وہ ہوگا کہ اس نے ٹائم کی قدر کی ہوگی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے والا ہوگا، ہمارا دوست ہی ہوگا، ہمارا ساتھی ہی ہوگا۔ اب وہ جنت کے اونچے درجے پر ہے اور ہم جنت کے ڈاؤن درجے پر ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ یار ہم تو ساتھ میں رہتے تھے اور ساتھ میں کھانا کھاتے تھے، ساتھ میں ہنسی مذاق کرتے تھے، تم کیوں اوپر چڑھ گئے اور ہم کیوں نیچے سیکنڈ کلاس میں آ گئے؟ تو وہ کہے گا میں تمہارے ساتھ تو رہتا تھا، لیکن میں نے اپنے ٹائم کو انگیج کر کے صحیح نظام کر کے صحیح ٹائم ٹیبل بنایا تھا، تو میں اپنے ٹائم کو جو صحیح کیا تھا اس میں ضائع نہیں کر، اور تم ایسے ہی دوستی یاری کرتے تھے اور ٹائم ویسٹ کرتے تھے اور میں ٹائم ویسٹ کرتا نہیں تھا۔ تو میں نے جو ٹائم کی قدر کی ہے اس لیے مجھے اللہ نے یہ مرتبہ دیا، اور تم نے ٹائم کی قدر نہیں کی ہے اور وقت کو ضائع کیا ہے اس لیے تم ڈاؤن ہو۔ تو یہاں جب ہم آئے ہیں تو ہم ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے پاس دونوں علم حاصل کرنے کے لیے موقع ہے، اسکول کا علم اور مدرسہ کا علم۔ تو مدرسے کے وقت میں 100% صحیح وقت لگائیں، اسکول کے وقت میں 100% ہم صحیح وقت لگائیں، تو ہم لوگ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی بن جائیں گے اور ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں گے۔ کرو گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق